بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا خبرنامہ لے کر میں ہوں وسیم مختار۔ پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ پچھلے 17ویں روز سے وادی میں جاری و ساری غیر یقینی صورتحال کے خاتمے اور حریت کانفرنس گاہ کی HMT چلو کال کو ناکام بنانے کے لیے انتظامیہ نے سخت ترین کرفیو کا نفاذ عمل میں لا کے پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں دی۔ تاہم کڑے حفاظتی بندوبست اور سخت ترین کرفیو کے باوجود کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔ HMT میں جلوس کو منتشر کرنے کے لیے فورسز اہلکاروں کو گولی چلانی پڑی، جبکہ کولگام میں دھرنے پر بیٹھے لوگوں کو تتر بتر کرنے کے لیے SOG اہلکاروں نے اندھادھند فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شدید زخمی کر دیا۔ ادھر ناربل میں عوام کی ایک جمع غفیر سے حریت کانفرنس گاہ کے چیئرمین سعید علی شاہ گیلانی نے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ وادی کے اطراف و اکناف میں فورسز اہلکاروں کی طرف سے توڑ پھوڑ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں کے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ادھر شہری سری نگر کے ساتھ ساتھ حساس قصبہ جات میں فورسز کے اہلکار لوگوں کو مساجد میں نماز کی ادائیگی سے روکا گیا۔ CNS کے مطابق حریت کانفرنس گاہ کی طرف سے HMT اور دیگر صدر مقامات چلو کال کو ناکام بنانے کے لیے پولیس و فورسز کے اہلکاروں نے وادی کشمیر کے طول عرض میں لوگوں پر قہر برپا کر دیا۔ سخت ترین کرفیو کے باوجود کشمیر کے اطراف اکناف میں لوگوں نے حریت کانفرنس کی کال کو کامیاب بنا کر احتجاجی مظاہرے کیے۔ HMT سری نگر اور تائیغام کولگام میں پولیس نے احتجاج کر رہے لوگوں پر گولیاں برسا کر 4 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ سری نگر میں HMT چلو کال کے پیش نظر سخت ترین کرفیو کا نفاذ عمل میں لایا گیا اور لوگوں کی نقل و حمل کو مضبوط بنانے کے لیے پولیس و فورسز اہلکاروں نے جگہ جگہ سڑکوں پر خاردار تار بچھا رکھی تھی اور کئی ایک مقامات پر موبائل بنکر قائم کیے گئے تھے۔ کسی بھی امکانی گڑبڑ کو روکنے کے لیے شہر سری نگر کے چپے چپے پر غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ CRPF پولیس و ریپڈ ایکشن فورسز کی ٹکڑیوں کو جگہ جگہ پر تعینات کیا گیا تھا۔ شہر کے حساس علاقوں میں پرندے کو بھی بر مارنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جواہر نگر، ریڈیو اسٹیشن، خانیار، مائسوما، بٹا مالو، نٹی پورہ، رام باغ، حیدر پورہ، بٹشاہ چوک، ڈل گیٹ، سوناباد، نوہٹا، کرانگر، HMT پارمپورہ، کمرواری، نور باغ و دیگر علاقوں میں پولیس و فورس اہلکاروں نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ناکے لگائے تھے اور ان میں سے کئی ایک مقامات پر کرفیو پاس ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ CNS کے مطابق سخت ترین کرفیو کے باوجود لوگوں نے سری نگر کے کئی علاقوں میں کرفیو کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حالیہ ہلاکتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ 14 اگست کو جام بحق ہوئے ناربل کے نوجوان عمر ڈار کی رسمی چہارم پر ناربل میں ہزاروں لوگوں نے پرامن جلوس نکالا۔ اس موقع پر مظاہرین نے گو انڈیا گو اور اسلام و آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ نوجوانوں کے ہاتھوں میں جام بحق ہوئے نوجوان عمر ڈار کی تصاویر کو دیکھ کر وہاں پر موجود عورتیں زور قطار ہونے لگی۔ جلوس میں شامل لوگوں نے جگہ جگہ ٹیر جلا کر غم و غصے کا اظہار کیا۔ تاہم اس موقع پر نوجوانوں نے خود کے جذبات پر قابو رکھ کر سنگ بازی سے اجتناب کیا۔ ارت، بڑگام، رسگوت پورہ، واتل پورہ، سونور کلی پورہ، عمر آباد، چک کاؤسبا اور مازہما کے علاقہ جات کے لوگوں نے اس جلوس میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ رسمی چہارم کی تقریب کے بعد فوراً وہاں پر موجود لوگوں کے جمع کثیر سے حریت کانفرنس گاہ کے چیئرمین سعید علی شاہ گیلانی نے فون کے ذریعے خطاب کیا۔ اپنی ٹیلی فونک خطاب کے ذریعے حریت کانفرنس چیئرمین سعید علی شاہ گیلانی نے امید ظاہر کی کہ لوگ اسی سے حریت کانفرنس گاہ کے پروگرام پر عمل کر کے اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کلیدی رول ادا کریں۔ لوگوں کے صبر و استقلال کو سلام پیش کرتے ہوئے سعید علی شاہ گیلانی نے کہا کہ یہ تحریک لوگوں کی ہے اور لوگ ہی اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرائیں گے۔ بعد میں یہ جلوس پرامن طور پر منتشر ہوا۔ اس دوران تحریک حریت کے پیر سیف اللہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ادھر CNS کے مطابق HMT میں صبح سویرے نوجوانوں کی ٹولیاں نمودار ہوئی اور گو انڈیا گو بیک کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے ہوئے جلوس کی صورت میں پیش قدمی کرنے لگی۔ اس موقع پر نوجوان نے پولیس و فورس اہلکاروں پر سنگ باری کی، جس کے جواب میں خاکی وردی میں ملبوس اہلکاروں نے اشکاور گیس کے درجنوں کو لے داغے۔ ٹیئر گیس شیلنگ کے باوجود نوجوان پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور فورسز و پولیس اہلکاروں پر زبردست سنگ باری جاری تھی۔ جلوس پر قابو پانے کے لیے فورسز و پولیس اہلکاروں نے اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 نوجوان عمر حبیب ڈار، عادل احمد اور حنیف رشید ملک زخمی ہوئے۔ آخری اطلاعات ملنے تک عادل احمد ڈار و محمد عبداللہ ڈار کی حالت سری نگر کے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں نازک بنی ہوئی تھی۔ فائرنگ کے اس واقعے کے فوراً بعد HMT میں مرد و زن سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے پولیس و فورسز کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ مشتعل نوجوانوں نے پولیس پر اس واقعے کے بعد شدید سنگباری کی، جس کی وجہ سے نوجوانوں کے موڈ کو دیکھتے ہوئے پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ فائرنگ کے اس واقعے کے بعد علاقے سے پولیس و فورسز کے اہلکاروں کو ہٹایا گیا۔ HMT میں آخری اطلاعات ملنے تک مرد و زن کے علاوہ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے
सड़कों पर खेमजन थे और मसाजिद की जगह वो सड़कों पर ही नमाज अदा कर रहे थे। इधर पाइन शहर के कनकद इलाके से एक जुलूस बरामद हुआ जिसमें मर्दोजन के अलावा नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में शामिल लोग सीआरपीएफ की तोड़फोड़ और जुल्म जबर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज कर रहे थे। बाद में ये जुलूस पुरअमन तौर पर करनगर पर मुंतशिर हो गया। इस दौरान मैसूमा, बटमालू, ब्रेन, नटीपोरा और शहर के अंदरूनी इलाकों में पथराव के कुछ वाकयात रोनुमा हुए। दांदरखा, बटमालू में नौजवानों ने फोर्स एहलकारों पर जबरदस्त संगबारी की और सड़कों पर टायर जलाकर गो इंडिया गो बैक के नारे बुलंद किए। इस मौके पर फोर्स एहलकारों ने उनका ताक़ुब करके उन पर लाठीचार्ज किया जिसके नतीजे में कई नौजवानों को चोटें आई। इस मौके पर मुश्तल नौजवानों ने सीआरपीएफ की एक बख्तरबंद गाड़ी पर शदीद पथराव किया इसके अलावा इलाके से उसे बाहर निकाल दिया। इस वाक़े की अक्सबंदी कर रहे सहाफ़ियों को मगरमल बाग के नजदीक सीआरपीएफ के एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उनसे कैमरा के टेप छीन लिए गए। फोर्सेस एहलकारों ने शहर श्रीनगर के कई इलाकों में मकानों और मसाजिद की तोड़फोड़ करके तशद्दुद का बाजार गर्म किया। करफली मोहल्ला, शालकदल, मलारठा, ब्रेन, निशात, रैनावारी, नवहटा, खानियार, कनिकदल, नूरबाग और नवहटा में फोर्स के एहलकारों ने घरों और मसाजिदों में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की और लोगों की शदीद मारपीट करने के साथ साथ मकानों के शीशे चकनाचूर कर दिए। इधर करफली मोहल्ला शालकदल के लोगों ने बताया कि फोर्स के एहलकार रात के अंधेरे में शराब के नशे में धुत होकर उनके घरों में घुसकर हल्ला बोल देते हैं और बिलाजवाज मकानात पर पथराव करते हैं जिसकी वजह से इलाके के सारे लोग अपने घरों से हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। इधर सहरी के फौरन बाद नवहटा और रैनावारी में फोर्स एहलकारों ने मसाजिद का रुख करने वाले लोगों को जदखोब करके उनको लहोलहान कर दिया। इधर मलारठा कोकर मस्जिद में घुसकर सीआरपीएफ एहलकारों ने वहां पर मौजूद साजो सामान को तहस नहस कर रख दिया जिसके खिलाफ लोगों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। इस दौरान बागात कनीपोरा में आज सैकड़ों मर्द और खवातीन सड़कों पर निकल आए और इस्लाम व आजादी के हक पे नारेबाजी करते हुए पेशकदमी की। इस मौके पर फौज एहलकार नमूदार हुए और मुजाहिरीन को मुंतशिर होने के लिए कहा। ताहम मुजाहिरीन ने मज़ाहमत जारी रखते हुए आगे बढ़े जिसके बाद फोर्स ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया जबकि एहतजाजी मुजाहिरीन ने संगबाजी शुरू की। इस मौके पर फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए टीयर गैस शेलिंग की जिसकी वजह से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। इस दौरान नमाज फजर के बाद छतबल इलाके में संगबाज नमूदार हुए और उन्होंने फोर्सेस पर संगबारी शुरू कर दी जिसके जवाब में फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तहरीक हुर्रियत के सीनियर लीडर पीर सैफुल्लाह और राजा महराजुद्दीन कलवाल आज सख्त तरीन नाकाबंदी के बावजूद HMT ज़ैनब कोर्ट पहुंचने में कामयाब हुए और जुलूस की क़यादत की। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए पीर सैफुल्लाह ने कहा कि तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक भारत ये तस्लीम न करता कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर की गूंज एक बार फिर आलमी अवानों में सुनाई दे रही है जबकि भारत के वज़ीर दाखिला ने भी दबे अल्फाज में मसले कश्मीर की हिफाजत को तस्लीम करके इसको मुनफरिद मसला करार दिया। पीर सैफुल्लाह ने कहा कि फोर्सेस बौखलाहट की शिकार हो गई हैं इसलिए आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान कल जनूबी कश्मीर के सहरअफ़ज़ा मकाम कोकरनाग में फोर्सेस की फायरिंग से कई अफराद जख्मी हुए जिनको बाद में जख्मी हालत में श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि शदीद तरीन जख्मियों को बाद में सोवरा अस्पताल दिया गया।